اس کے بعد ایک وادی آئی، وادی عرق، تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر قیام فرمایا، وہاں آپ ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سامان ایک ہی اونٹنی پر تھا، اور اس اونٹنی کو چلانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک غلام تھے۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا اپنی اونٹنی کا کہ ہمارے اونٹنی پر ہی ہمارا سامان ہے، لیکن کافی دیر تک وہ اونٹنی اور وہ غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نہیں پہنچے۔ کچھ دیر کے بعد آئے، کہنے لگے کہ جی اونٹنی گم ہو گئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا اور اپنے غلام کو تھپڑ مارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا مسکراتے ہوئے کہ دیکھو اس محرم کو کیا ہو گیا، یہ محرم کیا کر رہا ہے، احرام کی حالت میں کیا کر رہا ہے۔ اس طرح آپ نے ہنستے ہوئے فرمایا اور منع فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، آپ غصہ نہ کرو، آپ احرام کی حالت میں۔ اس کے بعد دو صحابی حضرت سعد اور ابو قیس رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سامان ہے، تو ہم آپ کے لیے کھانا بنا کر لا رہے ہیں۔ کھانا لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ ہمارے اونٹنی مل گئی، اللہ تمہارے کھانے میں برکت عطا فرمائے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کھانا کھا لو، تو کھانا کھاتے رہے لیکن تب بھی ان کو غصہ آتا رہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر اپنے اس غصے کو جانے دو، یعنی غصہ اس بات پر آ رہا تھا کہ ایک تو اونٹنی دو آدمیوں پر وہی گم کر دی، وہی کھو دی، کہ اسے غصے کو جانے دو اور آپ کھانا کھاؤ، احرام کی حالت میں ہوا۔ خیر اس کے بعد یہ 9 دن کا سفر ہوا۔ مدینہ منورہ سے مکہ پہنچنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 دن لگے، چنانچہ 4 ذی الحجہ کو اتوار کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ 25 ذی القعدہ کو بار کے دن چلے تھے، تو بار سے بار 8 دن ہو گئے، اور 9واں دن اتوار کا، مہینہ 29 کا ہوا تھا، چاند کا مہینہ جو ہوا تھا 29 دن کا ہوا تھا۔ تو 4 ذی الحجہ کو اتوار کے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، مسجد حرام میں داخل ہوئے، تشریف لے گئے اور حجر اسود تحیۃ المسجد نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود پر پہنچے، بوسہ لیا حجر اسود کا اور طواف شروع کیا۔ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الطواف پڑھی، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ اس کے بعد پھر حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر صفا پہاڑی پر چڑھے، اور اتنی اونچائی پر چڑھ گئے کہ جہاں سے بیت اللہ نظر آ رہا تھا، وہاں خوب دیر تک تکبیر دعا کرتے رہے، تکبیر تحمید اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے رہے، دعا مانگتے رہے۔ آج ہم تو بس ذرا سے اللہ اکبر کہہ کے فوراً چل دیتے ہیں، اہتمام سے آدمی کو کام کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبے وقت تک دیر تک اس جگہ پر دعا مانگتے رہے، اور پھر صفا مروہ کے سعی کے 7 چکر کاٹے۔ صفا مروہ کے سعی سے فارغ ہونے کے بعد پھر اپنے قیام گاہ پر تشریف لے گئے، اور 4 دن تک آپ نے قیام فرمایا۔ ان 4 دنوں کے اندر علماء نے لکھا ہے اور کتابوں کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرماتے رہے، لیکن محرم ہی رہے، حالت احرام نہیں رہے۔ اور جو صحابہ تمتع کی نیت کیے ہوئے تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ اپنا احرام کھول دو، آپ حلق کراؤ اور اپنا احرام کھول دو، عمرہ ہو گیا، پھر حج کے لیے دوبارہ احرام باندھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم ہی رہے۔ پھر 8ویں تاریخ جب آئی، 8 ذی الحجہ بدھ کے دن، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کے کیا جمعرات کے بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مینا میں تشریف لے گئے، اور یہ رات 8 ذی الحجہ کی مینا میں ہی آپ نے گزاری۔ چنانچہ اسی رات میں آپ پر سورہ والمرسلات نازل ہوئی، والمرسلات عرفا، جو 29ویں پارے میں یہ سورت وہی مقام مینا میں نازل ہوئی، اور اس 8ویں تاریخ رات میں نازل ہوئی۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع آفتاب کے بعد جب آفتاب سورج نکل گیا اور جبل صبیر جو ایک پہاڑ ہے
اس پر خوب روشنی نظر آنے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات کے لیے روانہ ہوئے۔ مستحب یہی ہے، افضل یہی ہے کہ اس وقت میدان عرفات میں جائے جب سورج نکل جائے اور خوب روشنی ہو جائے جبل صغیر پر، جو ایک پہاڑ ہے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوال سے پہلے پہنچ گئے۔ ایک خیمہ لگا دیا تھا صحابہ نے، اس میں تھوڑی دیر آپ نے آرام فرمایا۔ زوال جب ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذان کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر پڑھائی، اکٹھے جمع بین الصلاتین۔ ایک خطبہ دیا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرما رہے تھے، لا ادری لعلی القاکم بعد عامی ھذا فی موقفی ھذا، بار بار یہ فرماتے رہے۔ اسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مجھے معلوم نہیں آئندہ پھر میری اور آپ کی ملاقات ہو یا نہیں، یہ آخری ملاقات ہے، آخری اجتماع ہے، چونکہ وہ آپ کی حیات کا آخری سال تھا، آپ کی زندگی کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسے ہی کلمات نکل رہے تھے جیسے کوئی رخصت کرنے والا کلمات بولتا ہے، ایسے آپ سے کلمات۔ تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں ارشاد فرمائی، ان میں ایک بات خاص طور سے بیان فرمائی، اتقوا اللہ فی النساء، کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ اللہ کی تمہارے پاس امانت ہے۔ ان کے ساتھ بدسلوکی، برا برتاؤ، ظالمانہ برتاؤ نہ کرنا، یہ خاص طور سے اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور فرمایا تھا یا ایھا الناس لا نبی بعدی، اے لوگو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ولا امت بعدکم، اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، الا فاعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا، اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہنا، صلو خمسکم، پانچوں نماز اہتمام سے پڑھنا، صوموا شہرکم، رمضان کے اہتمام سے روزے رکھنا، ادوا زکاتکم طیبۃ بہا انفسکم، اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا۔ ادوا زکاتکم، ایک اس کا ترجمہ تھا صرف کہ زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، لیکن اس کے ساتھ ایک جملہ بڑھایا تھا اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، طیبۃ بہا انفسکم، خوش دلی کے ساتھ، عبادت سمجھ کر زکوٰۃ ادا کرنا، تاوان اور ڈانٹ سمجھ کر نہ ادا کرنا، خوش دلی کے ساتھ۔ وتحجون بیت اللہ، اور اللہ کے اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرتے رہنا، تم یہ سب اعمال کرتے رہو گے تو تمہارا رب تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ یہ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمائی تھی۔ یہ آپ کا خطبہ تھا حج کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اونٹنی پر ہی بیٹھے رہے اور غروب آفتاب تک اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے رہے، اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، امت کی مغفرت کی بہت دعا کی۔ ظالموں کے علاوہ سب کے حق میں دعا قبول ہوگی۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اس وقت اللہ کے نبی کو کیسی محبت اور کیسا عشق امت سے، اللہ سے یہ بھی عرض کیا کہ اللہ جو ظالم لوگ ہیں، یا اللہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم مظلوموں کو بدلہ اپنی طرف سے دے دے اور ظالموں کو معاف کر دے، یا اللہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم مظلوموں کو بدلہ اپنی طرف سے دے دے اور ظالموں کو تم معاف کر دے، کیسی طرف امت کی۔ یہ بھی دعا اللہ سے دعا کرتے رہے کہ غروب آفتاب کے بعد روانہ ہوئے مزدلفے کے لیے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ استنجا فرمایا، پیشاب فرمایا اور وضو فرمایا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم وصاب تھے، انہوں نے وضو کرایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر تو سنتوں کے عاشق تھے، تو وہ جب بھی حج کے لیے تشریف لاتے تو جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا فرمایا تھا اور وضو فرمایا تھا تو اس جگہ سے استنجے کی ضرورت بھی نہیں، ضرور بیٹھتے تھے اور اس جگہ پر وضو فرماتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وضو فرمایا تھا۔ مزدلفے کا قیام کیا، پھر صبح کو پھر مینا میں تشریف لائے، رمی جمار کیا، جمرہ عقبہ کی رمی کی، 7 کنکریاں ماری اور
اس کے بعد قربانی کی، حلق کرایا، اس دن کے جو اعمال ہیں وہ پورے ادا کیے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن بھی 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو، 13 ذی الحجہ کو، ان 3 دن میں رمی فرمائے، تینوں دن۔ اس لیے افضل یہی ہے کہ آدمی تینوں دن رمی کرے اور 3 دن ہی مینا میں جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سا پھر 13 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے آئے اور فجر کی نماز پڑھائی آپ نے 14 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ کے اندر، اور فجر کی نماز پڑھا کر پھر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ پھر 2 مہینے کے بعد ربیع الاول میں نبی پاک صلی